ایک فلم ہے بھول چوک معاف. جی سنا ہے اس کے بارے میں. تو اس فلم کے ساتھ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہوا ہے جس نے کافی لوگوں کو آپ کہہ لیں چونکا دیا ہے. اچھا کیا فیصلہ؟ فیصلہ یہ کہ اسے سنیما میں نہیں لا رہے ہیں. او جی، بنانے والوں نے طے کیا ہے کہ یہ سیدھا OTT پلیٹ فارم پر آئے گی، یعنی آن لائن سٹریمنگ سروسز پر. یہ تو واقعی تھوڑا ہٹ کے ہے، خاص کر اگر فلم میں جانے پہچانے نام ہوں. بالکل. تو سوال یہی ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی تو جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے مطابق اس فیصلے کے پیچھے اصل وجہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو آج کل وہ کشیدگی چل رہی ہے وہ ہے. اچھا، یعنی سیاسی حالات. ایسا ہی لگتا ہے. شاید فلم بنانے والوں کو لگا ہو کہ موجودہ سیاسی ماحول میں اگر فلم سنیما میں لاتے ہیں تو کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، یا شاید آپ کہہ لیں کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے. دیکھیں نا، جب دو ملکوں کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو فلمیں اور گانے، مطلب یہ جو ثقافتی چیزیں ہیں، ان کی تقسیم پر اکثر فرق پڑتا ہے. صحیح. کبھی سنیما میں دکھانے کی اجازت مشکل ہو جاتی ہے، کبھی بائیکاٹ کا ڈر ہوتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا. تو ایسے میں OTT ریلیز شاید زیادہ محفوظ راستہ لگا ہو. ٹھیک، مطلب خطرے سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا. لیکن کیا یہ صرف بچاؤ کی حکمت عملی ہے، یا یہ جو ڈیجیٹل طریقہ اپنایا ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، خاص کر ایسے حالات میں؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. صرف خطرے سے بچنا ہی مقصد نہیں ہو سکتا. دیکھیں OTT پلیٹ فارم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جغرافیائی سرحدوں کو وہ کافی حد تک نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب جہاں سنیما ریلیز کسی ایک ملک یا علاقے کی پابندیوں کا شکار ہو سکتی ہے، ڈیجیٹل ریلیز دنیا بھر میں ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جو وہ فلم یا مواد دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. چاہے وہ کہیں بھی ہوں. تو ہاں، یہ بیک وقت رسک بھی کم کر رہا ہے اور شاید ایک وسیع تر اگرچہ مختلف قسم کے ناظرین تک پہنچنے کی کوشش بھی ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. البتہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ سنیما کا جو تجربہ ہے اور اس سے جڑی جو کمائی ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. بالکل. OTT ریلیز کا بزنس ماڈل فرق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سنیما جتنا منافع نہ دے، لیکن شاید موجودہ صورتحال میں یہی سب سے بہتر، یا آپ کہہ لیں قابل عمل آپشن سمجھا گیا ہو. تو مطلب یہ صرف سیاسی مجبوری نہیں بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے کاروباری فیصلہ بھی ہے. جی ایسا کہا جا سکتا ہے. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح یہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ تخلیقی صنعتوں کو نئے راستے ڈھونڈنے پر لگا رہی ہے. کیا یہ بس ابھی کے لیے ایک حل ہے، یا مستقبل میں ہمیں ایسی اور مثالیں بھی ملیں گی؟ ابھی یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ کوئی مستقل تبدیلی ہے یا نہیں، لیکن یہ مثال بہت اہم ہے. یہ دکھاتی ہے کہ فلم بنانے والے اور تقسیم کار اب عالمی سیاسی صورتحال کو اپنی منصوبہ بندی کا حصہ بنانے پر مجبور ہیں. اور ٹیکنالوجی، یعنی یہ جو OTT پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے انہیں ایسا کرنے کا ایک ذریعہ بھی دے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم آج کی بات چیت کا خلاصہ کریں، فلم بھول چوک معاف سنیما کے بجائے سیدھا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آ رہی ہے. جی. اور وجہ مبینہ طور پر ہندوستان پاکستان کشیدگی ہے. تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ملکوں کے بیچ تعلقات فلم انڈسٹری کے فیصلوں پر، ان کی ریلیز کی حکمت عملیوں پر سیدھا اثر ڈال سکتے ہیں. بالکل. یہ صرف ایک فلم کی کہانی نہیں لگتی، بلکہ شاید یہ ایک اشارہ ہے کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات میں تخلیقی کاموں کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے. مستقبل میں یہ جو جغرافیائی اور سیاسی عوامل ہیں، یہ فلموں کے بننے سے لے کر ان کی تقسیم اور ناظرین تک پہنچنے کے پورے عمل کو مزید کس طرح متاثر کریں گے؟ بہت اہم سوال ہے. کیا سرحدوں پر یہ تناؤ، یا پھر ملکوں کے بیچ اتحاد، یہ فنکارانہ آزادی اور کاروباری مفادات کے بیچ جو توازن ہے، اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے؟ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ آنے والے وقت میں تخلیقی آزادی اور بزنس کی حقیقتیں کیسے ساتھ چلتی ہیں، خاص طور پر ایسی دنیا میں جو اتنی جڑی ہوئی بھی ہے اور پھر بھی بٹی ہوئی بھی ہے.